الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده والرسول اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. یہ پری کرو نا آواز بے سے نہیں چھوڑی. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکو کھولو ذرا ایکو. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نو نام محمد دا جدوں لئیے یا نیکیاں مل سرکار وچوں جزا موندیاں ساریاں ایک ہون تے جدا ہونا نہ چان پیار وچوں ہون آن محبت دی جپی گوڑی تے جدا ہونا نہ چان پیار وچوں سمسام محمد دا نام سونا تے اسا پرکھیا سارے سنسار وچوں. معزز آمین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے جو کیلا ہی ساری کائنات دا شہنشاہ ہے، کیلا ہی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، غریب نواز، لاجپال، دستگیر، داتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جس دا آج بھی کوئی شریک نہیں، کل بھی کوئی شریک نہیں، قیامت تک اس دا کوئی شریک نہیں. درود و سلام تاجدار مدینہ، سلو قلب سینہ، ساقی کوثر، شافی محشر،
ہادی رہبر نبی القبلتین سید العارفین شفیع المذنبین منبع رشد و ہدایت محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ہن گنت لا تعداد ریت ذرات لو زیادہ پانی دے قطرات لو زیادہ درختان دے پتیاں لو زیادہ بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس لو زیادہ درود السلام سب کہہ دو آمین۔ یاری کچھ لا کے رکھ واز نہیں دوروں میں کھچ رہے بالکل۔ آج خطبہ جمعۃ المبارک سیرت الرسول ہے کہ حضور دی زندگی آپ نے کن کن لمحات ساڑی رہنمائی کی تھی اور سیرت رسول پوری امت واسطے ماڈل کیوں بنی، کیونکہ حضور دی زندگی دی نسبت ڈائریکٹ اللہ دی شگردی اندر ہے۔ سیرت اس کی آئیڈیل ہوتی ہے، سیرت اس کی رول ماڈل ہوتی ہے جس کو پڑھانے والا زمین پہ نہ ہو۔ بولو جس کو پڑھانے والا۔ اب پاکستان میں کتنے لیڈر ہیں مگر ہر کی زندگی میں جھوٹ ہے، ہر کی زندگی میں غلط فیصلے بھی ہیں، مگر نبی رسول وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں فیصلہ غلط نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کا من جانب ڈائریکٹ رابطہ اللہ سے ہوتا ہے اور پیغمبر کی عزت اللہ کی عزت ہوتی ہے۔ حضور نے کہا سی نہ کہا 313 نہ رہے تے اللہ پھر نام تیرا بھی کسے نہیں لینا، تو اللہ نے کہا سونے جتوں سیدھا خدا دی خدائی ہوئے گی اتوں سیدھا ہی تیری مصطفائی ہوئے گی انشاءاللہ۔ پہلے یہ نقطہ کڑنا ہے کہ سیرت ماننی کس کی ہے، پہلے یہ نقطہ بیان کرنا ہے نا۔ حاجی صاحب نے میرے ذمہ سیرت الرسول موضوع لگایا ہے اور میں پہلے لوگاں دے ذہن واش کردہ کہ ایویں منہ چوک کے ہر ایک نہ کہہ دیا کرو کہ میں ایدی نسبت ماننا تو میں ایدی نسبت ماننا ہے۔ نسبت اس کی ماننی ہے جس کی زندگی میں نقص نہ ہو۔ نقص آ گیا تو تیرا بھی بیڑا گرک ہو جو۔ مثال ہے بندہ کبھی جی 100 کلومیٹر اگے جا کے تیری منزل ہے تے 50 کلومیٹر تے جا کے اگے کاٹا ہوئے ویچ ٹویا ہوئے تے سجے کھبے راہ ہی نہ ہوئے تے بندے دے منزل بھی برباد تے ٹائم بھی برباد تے او مقصد بھی فوت تے این ہی قیامت ال دن لوگاں نہ ہونی ہے کہ لوگاں نے اپنی اپنی نسبتاں چنیاں نے زمین تے تو اگے جا کے انہاں پھسے ہونا ہے تے نہ منہ چوک کے ویکھنا بھی ہون اے تے آپ پھسے پہ تے اسی کی کرنا پچھی او دے لگو جدے مگر لگیاں پچھتاوا نہ ہوئے۔ بولو جدے مگر لگیاں پچھتاوا نہ ہوئے۔ ایتھے تسی دیکھیا ہے کیسی رشتہ کرن لگیاں خالی میڈل مین تے بھی نہیں رہندے، گلی چواسے پاسے بھی پوچھ لینے ہیں کہ رشتے کراؤن والے وچ جھوٹ بھی بول دیں تے آسے پاسے پوچھ دیں جے پوچھیا ہوئے تے پھر بھی خرابہ ہوئے پھر پچھتاوا نہیں ہوندا تے جے نہ پوچھیا ہوئے تے منہ چوک کے بندہ رشتہ کراؤن والے دے مگر لگا رہے بعد چاہندا اوہو کہ میں پتہ ہی کر لیندا۔ اے کنے بندے بیٹھے جے پہلے میں رولا جمعے چے کرنا ہے کہ سانو نسبت او دے نال جوڑنی چاہیے ہے جدی زندگی چ ایک فیصلہ بھی غلط نہ ہوئے، کیونکہ چھوٹا فیصلہ کسی دے مگر لاگ کے جنت جانا، کسی دے مگر لاگ کے بے فکر ہونا کہ بس جو انہیں کہتا ہو ٹھیک، یہ چھوٹا فیصلہ نہیں ہے۔ تسی منگرے سروں باری سروں گوبھی سروں دیسی توریا منڈی چو بی لین جاندے نے لوگ، تسی بھی لوگ پچھو دیہاتاں چوٹ کے لاہور چاہے جے تے جاندے جے بی اکو جے ہوندا ہے، پر بار بار دکاندار نو آندے نے مینوں گوبھی سروں دیں، مینوں باری نہ دیں، میرے پٹھے نہ خراب کر دیں،
مینوں دیسی توریا دیں، میری فصل نہ برباد ہو جائے، میری 6 مہینے دی محنت نہ خراب ہو جائے۔ چلیا بھی اکو جہا ہوندا ہے، تینوں او دی پہچان ہے، تینوں اللہ رسول نال محبت کرن واسطے، جنت جان واسطے تینوں اصل نسبت دی پہچان نہیں ہو سکتی ہے کہ اصل نسبت کیڑی۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ میں اصل نسبت دی طرف لے کے جاؤں۔ میرے رب کریم نے فرمایا اے وضحا دے تیرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، مازات دے کاجل والیا، المشہد سینے والیا، سراج منیر دے تیرے والیا، بدر منیر دے مقام والیا، حامین دے کنل والیا، تاہا دی شان والیا، مزمل دی کمنی والیا، مدثر دی چادر کے سون والیا، ہما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ ارماد دینے پاک والیا، وما ینطق عن الہوا دیاں پاک بلیاں والیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء دے تیرے والیا، یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا۔ اچھی کہو سبحان اللہ۔ میں تڑ کو مہینے بعد آنا ہوں وے تے تھوڑی جی محبت کریا کرو تاکہ میں اگلے مہینے اور محبت کر کے آواں۔ جنہیں میرے چان آئے جے میں سلوٹ مارنا ہی، جمعہ پڑھن دا مقصد ہے یہ، مولوی جمعہ شروع کرے تے فوراں بیٹھ جایا کرو، اور جناب حدیث پاک دا لفظ ہے، خطبہ امام نے شروع کیتا ہوئے 2 رکعتاں پڑھ کے فوراں بیٹھ جایا کرو، اور کان لگا کے جڑا اپنے امام دی گل سندا ہے، جڑا نبی پیار نال جمعہ پڑھنا ہوندا ہے، سونے کپڑے پا کے اللہ 1 سال دے نفلی روزیاں دا ثواب عطا کر دیندا ہے، 1 سال دی تہجد دا ثواب عطا کر دیندا ہے۔ کیسا ایمان ہے، اللہ جاندا ہے، اللہ تے بخشش دے بہانے لبدا ہے، اللہ بخشش دے، اللہ تے بہانے۔ یہ بندہ ہی نکما ہے جڑا اپنے رب نو راضی نہیں کردا۔ جے کدی تسی میرا ایک نسخہ یاد رکھو نا تے تانوں کسی نو پوچھن دی لوڑ نہ پوے کہ میں جنتی ہیں کہ میں دوستی ہوں۔ وہ نسخہ کی ہے، شام عشاء تو بعد جدو سون لگ دے ہو نا 10 بجے 11 بجے 12 بجے صرف گین کے سویا کر اج میں نیکیاں کنیاں کیتیاں تے گناہ کنے کیتے، تیرے تو بات کوئی واقف نہیں تیرے تو، بس ایک رجسٹر رکھو تے رات نو لکھ لیا کرو بھی اج میں جھوٹ ہی نہیں بولے، اج میں نیکیاں نہیں کیتیاں۔ جے ایک بھی نیکی ود ہوئے تے مطمئن ہو کے سویں کہ انہیں میرے آ گناہ نہیں ویکھنے، جڑی ایک ود کر لیے نا انہیں ویکھ کے مینوں بخش دینا ہے۔ کنے بندے وعدہ کر دے روز دی ایک نیکی ودا کے سوما کراں گے، لا چکو اندرا مینوں پتہ لگے ماشاءاللہ جمعے دا مول تے پہ گیا، ہائے ہائے اینے بندے بخشے گئے تے میرا بھی جناب والا کام سیدھا ہے۔ نہیں وہ آپ انہوں بھی ایک نیکی وداؤنی ہے۔ ہن تانوں پتہ بھی تسی گناہ کنے کر دے ہو، اے ہن تہاڈا تے تہاڈا رب جاندا ہے، تے کسی دن ایسا بھی آنا ہے تہاڈے ورکے تو گناہ والی لسٹ خالی ہو جانی ہے تے روز تساں نیکیاں لکھنیاں کرنیاں نے۔ یہ میری گل لکھ لو، میں تانوں لکھ کے دینا ہے، بعد 6 مہینے میں پریکٹس کرو تے میرے نال گڈی 'چ بہ جاؤ، میری ڈائری ویکھیا کرو، میں رات نوں لکھدا ہے کہ آج میرے کول گناہ کنے ہوئے تے نیکیاں کنیاں، تے میری ڈائری تسی ویکھ لو، میرے جلسے چ میرے نال پھر کے ویکھ لو، گڈی چ بہ کے ویکھ لو، میرے کول ٹائم ہی نہیں ہوندا کسے عام فضول بندے کول بہن دا، ٹائم ہی نہیں، جلسے 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 چل سو چل۔ تسی میری ڈائری چ ویکھیا کرو، جڑی چھٹی ہوئے وہ بھی میں کسے نہ کسے دوست دے کام گیا ہوں، ماڑے دے کام تے افسراں کول جائیدا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا ویلا ہوئے نا تے کسی ماڑے دے کام چلے جائے، 1 قدم تے 70 گناہ معاف ہوندے نے، 70 نیکیاں ملدیاں نے تے 70 درجے بلند ہوندے نے۔ 7 تے 21 210 نیکیاں کنیاں، 17 نے گناہ مٹاتے، 17 نے درجے وداتے تے 70 نیکیاں لکھیاں گئیاں۔ یار اسلام کتنا اچھا مذہب ہے۔ کدی سیرت رسول تسی پڑھو تے اللہ دی قسم اج دا جمعہ اگر تسی سیف کیتا نا اپنے دماغ 'چ تے بڑیاں ہی چیزاں تانوں لبنیاں نے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔
جڑے والے عرض کرنا چاہ رہے ہیں ویلا بیٹھا میں کوئی دوست کہہ دے یار میرے فلانے کام جانا چلیے تے چلے جایا کر ماڑے بندے دے کام گھر چ بہ کے کی کرنا فضول بندہ چلے جاوے کسے ماڑے دے کام تے اللہ تیرے تے رحم کر دے گا سنیا ذرا دھیان دے نال میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو مصطفیٰ دی نسبت نو منو میرے نبی دی نسبت نو منو جدا فرش تے کوئی استاد نہیں گاؤ میرے نبی دا استاد عرش تے ہے اللہ فرش تے بھی رکھ سکدا سی پر اللہ نو پتا سی مکے والیاں کہنا ہے محمد جنہ مرضی اچھا ہو گیا ہے تے ساڈا شاگرد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے نبی کریم نو اللہ نے شان بخشیا ہے سونیاں میرا یار میرے کل سکھے گا تے سارا جہان قیامت تک میرے یار کولوں سکھے گا قیامت تک میرے یار کولو سکھے گا میں صدقے جاواں لفظ سنیا جے ہن کیویں سکھے گا قرآن آندا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا لوگو قرآن دی طرف آ جاؤ قرآن منزل من اللہ حدیث رسول دی طرف آ جاؤ حدیث رسول منزل من اللہ ایدہ مطلب ہے میرے نبی دا شان ہے سوا لاکھ پیغمبر وچاں رب وکھرے شان عطائے ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائے میرا پیر جدوں 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 میرا 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 پیر جدوں وے بولے توحید دے موتی رولے سونا گل اودوں سے کردہ جدوں آؤندہ سی حکم الہی سوا لاکھ پیغمبر وچوں رب وکھرے شان عطائی لا پوری دنیا میں کوئی ایسا راہبر جس کو اللہ نے شان بخشیا ہو اس کا بولنا بھی دین اس کا اٹھنا بھی دین اس کا بچھونا بھی دین اس کا اڑنا بھی دین اس کا چلنا بھی دین یہ بکواس کرتی ہیں میرا جسم میری مرضی یہ عورت مارچ والوں کو میں پیغام دیتا ہوں تمہیں شرم نہیں آتی میں پیغام دینا اینا نام نہاد اور جناب علیہ السلام نو بدنام کرنے والی اور جناب نبی علیہ نام نہاد عورتانو جنہ عورت مارچ نکال کے آئے کہ میرا جسم میری مرضی ہے اور یہ مدارس کا نام یہ کاریوں کا نام لکھا ہے انہوں نے شلواروں پہ قمیضوں پہ ڈوب مرنا چاہیے اس ملک کے حکمرانوں کو جن کے سامنے مدارس کی توہین ہو اسلام کی توہین ہو انہیں پتہ نہیں ہے تم کہتی ہو کہ ہماری مرضی چلے عربی میں مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی ناک کی نکیل اس کے مالک میں ہاتھ میں ہو مالک جتھے بٹھائے اتھے بیٹھ جائے میں پوچھنا چاہنا ہے اینے بیٹھے تاڑے ماں پیوں نے تانو کلمہ پڑھایا ہے انہاں دسیا نہیں مسلم انہوں کہندے جس اونٹ دے نقش نکیل ہوئے او دا مالک جتھے بٹھائے بیٹھ جائے ہم آوارہ نہیں جب کلمہ پڑھ لیا ہے مرضی ہماری نہیں مرضی کس کی چلے گی مصور کھینچ و نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو یہ مرضی نہیں چلنی اب جس کا کلمہ پڑا ہے اس کی مرضی چلنی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ جو میرا نبی دے پکڑو جس سے منع کرے رک جاؤ سنیے قرآن کہتا پیا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی گویا نے اللہ کی اطاعت کی یہ کون ہوتی ہے جلوس نکال کر کہنے والی کہ ہم آزادی چاہتی ہیں آزادی کس سے چاہتی ہو آزادی کلمے سے چاہو تو پھر کلمہ چھوڑ دو جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ مر تو سکتی ہے مگر فاطمہ کے حیا سے آزاد نہیں ہو سکتی ہے حضور کی بیٹی نے کہا میرے کفن پہ کسی چیز کے پتے ڈال دینا تاکہ محمد کی بیٹی کے کفن پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے اور یہ ٹی وی والے روز دکھا رہے
جی عورت مارچ ہو رہا ہے، ہو جی انج ہو رہا ہے۔ سنو، یہ سیرت الرسول تم نے پڑھی نہیں، حضور کی زندگی پڑھی نہیں ہے، سیرت النبی صلی اللہ جی بولیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ سیرت ہوتی کیا ہے۔ حضور کے ساتھ نسبت ہی نہیں تمہاری۔ تمہیں پتہ ہو کہ حضور کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے وہ پتھر بھی ہیرے لال بن جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں، یہ آزادی چاہتی ہیں، انہوں نے کی پتہ ہے آزادی کی ہندی ہے۔ آزادی لئی سی ساڑیاں ماما نے، ساڑے دادیاں نے، ساڑی دادیاں نے امرتسروں چلیاں تے انہوں نے کہا پتر ایک بٹ بابا سی تے گجرالے میں نے کہنا 7 میل دا ساڑا قافلہ سی تے 4 میل وڈے آ گیا تے میں اپنی جوان پہنانوں کیا جدو تانوں جتھا پوے غیر مرد تانوں پکڑنا چاہن تے میں کہاں نعرہ تکبیر تے تساں دریا چھال مار دینی ہے، مر جانا برداشت کرے آجے پر اپنی عزت برباد نہ کرے آجے۔ یہ تھے لوگ، قلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں، سینے دے وچ بلمہ ٹوٹیاں، عزت دیئے سٹینی نالوں عذرا بانو سلمہ ٹوٹیاں، پھر جا کے پکا بنیا پاکستان کوئی سوکھا بنیا۔ عزتاں لٹیاں گئیاں، ماواں دے سامنے تیاں دیاں عزتاں لٹیاں گئیاں، پراواں دے سامنے پہنا دیاں عزتاں لٹیاں گئیاں، باپ دے سامنے جوان بیٹیاں دے پستان کاٹ دیتے گئے تے جوان تیاں نے کھوئیں چھالا مار دیتیاں۔ تے آج ان عورت مارچ والی آنٹیوں کو، یہ موم بتی مافیا کو، یہ سامراج کی جنٹوں کو، یہ یہود اور انسان جی شیطان کی جنٹوں کو کیا پتا ہے کہ اس اسلام نے کتنی قربانی دے کر پاکستان بنایا تھا۔ 20 لاکھ بندہ شہید ہوا تھا۔ میرا دادا کہندہ لاگو سیر اینج روڑ دے سی جو میں دوانے روڑ دے۔ اینا منڈیانوں کی پتہ ہے کہ پاکستان کمیں بنیا سی۔ ہم نے تو صرف پاکستان کو روز برباد کرنے کا سوچا ہوا ہے نا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں نے کتنی بڑی قربانی دی تھی۔ میں آج بھی وہ کمرہ ویندہ رہنا نشانی رکھی ہے جڑا میرے دادے نے آن کے ساری عمر لا کے ایک کمرہ بنائے۔ یہ لڑکوں کو کیا پتہ ہے کتنا بڑا محل چھوڑ کے امرتسر میں ہم آئے اور زمینیں چھوڑ کر ادھر لاہور میں ہم آئے تو ساری زندگی میں نے دیکھا ایک کمرہ بنایا میرے دادا نے۔ ابھی تک وہ چھتیریاں پڑی ہیں اور وہ میں دیکھتا رہتا ہوں کمرہ، اسی میں میری پیدائش ہوئی اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ پاکستان کو برباد کرنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کی قیمت کیا۔ ایک لڑی تو ہماری مکان بناتے چلے گی، دوسری لڑی نے پھر اپنا مستقبل بنانا شروع کیا، اب تیسری نسل بھی پھر برباد ہونے کے لیے جناب جی تیار کھڑی ہے کہ پاکستان کے جو حالات بن چکے ہیں ہمیں سیاست کی پڑی ہے کہ ہماری پارٹی کی حکومت آ جائے اور پاکستان کے حالات جو دیکھ رہے ہیں، غریب دن بہ دن برباد ہوتا جا رہا ہے، امیر کو کیا لگے پاکستان کے کیا حالات، وہ جہاز پہ بیٹھ کے باہر کے ملک چلے جائے گا، ہمیں یہاں جینے کے لیے بھی پیسے نہیں، باہر جانے کے لیے بھی پیسے نہیں۔ غریب کی تو تنہائی اتنی رہ گئی ہے کہ وہ چیز لینے جاتا تو وہ کہتا ہے یہ تیری تنہا اب 8 دن کی رہ گئی ہے کیونکہ مہینے کا تیرا بجٹ اب اتنے پیسوں میں اتنے کا 8 دن کا ہی آئے گا۔ غریب ہے، کچھ نہیں بیٹھے رہے۔ حدو عرض کرنا چاہ رہے ہیں جتھے تے جگہ مل دی بیٹھ دے جاؤ، ذرا لفظ سن دے جانا بڑا درد والا ہی، میں دیکھتا پیا آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ جملہ سننے والا ہے، بڑی محبت سے میں بات سمجھانا چاہتا تھا جتنے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم ہر بچے کو ایسے لگائی جیسے میں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے، ایسے ہی محسوس ہوا جیسے میں نے یہ درد دیکھا ہے، مگر جنہوں نے دیکھا ہے ان کو پوچھنا یہ پاکستان کے خلاف کبھی بات نہیں کریں گے۔ سنیا جیتے ایتھے فیصل ٹاؤن دے وچ جوہر ٹاؤن دے وچ ایک بزرگ رہندے نے جنہیں اپنی اتنی بڑی جماعت کو سیٹ پہ لگا کر پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہا ہے، کیونکہ ان کی ماں نے ہجرت کی تھی، پاکستان میں آئے اور ایک بورڈ کے نیچے جناب جی قافلہ بیٹھا، وہ سرگودے جا کے رکا تو وہاں حافظ صاحب پیدا ہو گئے تھے۔ جنہوں نے پاکستان کے لیے کچھ قربانیاں دی ہیں وہ ساری زندگی خود مٹ جائیں گے مگر پاکستان کا برا نہیں سوچیں گے۔ یہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک تاریخ جڑی ہوتی ہے۔ سنیا جے ہم نسبت رسول سے دائیں بائیں کیوں نہیں جاتے؟ حضور کی نسبت کے ساتھ تاریخ جڑی ہے،
میرے نبی نے سارا مکہ چھوڑ دیا پر رب کو نہیں چھوڑا تھا، ساری دنیا کو چھوڑ دیا مگر اللہ کے پیغام کو نہیں چھوڑا۔ میرے نبی کریم دی نسبت کوئی عام نسبت نہیں۔ اے جناب ذرا لفظ سنیا جے تے آنل ایس پتھر نو مصطفیٰ دے ہونٹ لگ گئی تے جناب سارا جگ پتھر نو چوندائی، آخر وجہ کیا آئی ہونٹ مصطفیٰ دے لگے نے۔ حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں نا کالا ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی تینوں ہر کوئی چمن والا ہے۔ حجر اسود نے مول جواب دیتا میں انج تے رنگ دا کالا ہے پر مینوں ساری دنیا تاں چم دے، مینوں چم گیا کملی والا ہے۔ یہ پتھر کی نسبت ہوئی حضور کے ہونٹوں سے تو سارا جب چمن دیا ہے، لوگ چمن نو ترستے نے۔ یہی مصطفیٰ کی نسبت ہوئی ایک رمال سے۔ ایک بیٹا نبی کریم کے غلام تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے میں نے کسی کی دعوت کی، سنا حضور کی زندگی کے کیسے کیسے نایاب واقعات۔ کہتے میں دعوت کی تھی تے میں روٹی اگے رکھی تے مہمان نو پونا پسند نہ آیا، کہتا ماں ہاضا یہ کیا ہے، واٹ از دس؟ میرے بچے انگلش مین بھی بیچ میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جناب یہ نبی کریم کی شان ہے، سنیے ذرا دھیان سے، میں نسبت سے بات دے کے چلاؤں۔ کہتے جناب پونا چنگا نہیں لگا، انہیں کہا پھڑ کے اپا ساڑ دینی، تندور چ سٹیا نہ ہاتھ سڑے آؤ تے نہ رمال سڑے آؤ۔ کہنے لگے بھئی وجہ کیا ہے؟ رمال نہیں سڑے آؤ، کہندے نے محل سڑ گئی ہے۔ حضرت انس کہندے نے تینوں تے چنگا نہیں سی نہ لگا پر میں رمال پھڑ کے اگ چ سٹیا ہے، اینوں اگ نہیں جلا سکتی، دوزخ دی اگ وی تے دنیا دی اگ تے شے کوئی نہیں۔ کہن لگے کیوں؟ کہندے اس رمال دی نسبت حضور دے پسینے نال ہو گئی ہے۔ ایسے کر کے حضور نے پسینہ صاف کیا تو کہنے میں رمال رکھ لیا کول کہ حضور دے پسینے دی خوشبو آندی رہے گی، مہمان آن گے میں روٹی اگے رکھاں گا۔ حضور کے پسینے کی نسبت جس رمال سے ہو اس کو آگ نہیں جلاتی، اور یہ امت حضور کی نسبت چھوڑ کے اوروں کی نسبتیں اختیار کر رہی۔ تمہیں پتہ نہیں اساں کیڑا نقص نبی وچ ڈیٹھا تے نسبت نبیاں توڑی، نسبت توڑے مدینے والنا تے ہوراں دے وال جوڑی۔ عالم نشیرہ دا سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڑی ٹھار مدینہ ہے۔ مدینے سے نسبت رکھو، مکے سے نسبت رکھو۔ مجھے ایک عیسائی ملا ادھر لاہور میں نے اس پادری کو عیسائی کہا، اس نے بولا نہیں اپنے لفظ واپس لے، مجھے مسیح بولو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہم عیسیٰ مسیح کے ماننے والے۔ میں کہا یو آر رائٹ، ہم بھی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مگر آپ نے نسبت جوڑی ایک رسول سے تو میں خوش ہوا ہوں۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، ذرا سنیے، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پڑھا ہے، جب انہوں نے آنا تو انہوں نے بھی نسبت محمد اختیار کرنی ہے۔ میں نے نشتر کلونی پر جلسہ کیا اور میرے دل میں تھوڑا سا وہ لفظ تو آیا تھا نا کہ اس نے مجھے بولا کہ ہمیں مسیح بولیں، تو میں نے مسیح بولا۔ پھر میں نے ارادہ کر لیا کہ اب ساری زندگی اس نسبت پہ بات کرنی ہے۔ ذرا سنیں، میں تے آکے لفظ کے اپنے بیٹیاں دے نام جتنے بھی رکھنے نے سنیے، یہ جناب اعلیٰ ستار مسجد کے باسیوں، سگیاں پل کے قریب رہنے والوں، گرد و نواح آنے والے اور جتنے مزدور بھائی بھی آئے ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں، جہاں بھی بچہ پیدا ہو تمہارا اس کے نام کے ساتھ پہلے لفظ محمد لکھنا ہے۔ جیسے یہ عبد الرشید ہے، پہلے لکھنا محمد عبد الرشید، یعنی رشید اس طرف محمد اس طرف تو عبد بیچ میں، یعنی ہم اس والے کے بھی غلام
ہیں اس والے کے بھی غلام ہیں۔ لفظ محمد پہلے لکھنا، جب انگریز ڈیٹا دے پورے سال بعد سرچ ہو کہ سگیاں پل کے پاس لاہور کے اندر مغل پارک میں سال میں 100 بچہ پیدا ہوا ہے تو 100 کے ساتھ پہلے لفظ محمد لکھے، پاسپورٹ پہ بھی پہلے لفظ محمد آئے گا، آئی ڈی کارڈ پہ بھی پہلے لفظ محمد آئے گا، تیری نسبت کے ساتھ لفظ محمد لگا ہو۔ انگریز کہے گا اس سال مغل پارک لاہور میں سگیاں روڈ پہ محمد عربی کے محمد نامی 100 غلام پیدا ہوئے ہیں۔ گورا جب سرچ کرے گا نا، اونچی بولے، گورا جب سرچ کرے گا تو وہاں ڈیٹا آپ کا لفظ محمد سے آئے گا۔ کتنے بچے وعدہ کرتے، بزرگ وعدہ کرتے کہ ہم جس جگہ پہ بھی جو لکھیں گے سب سے پہلے نسبت محمد لکھیں گے۔ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں، مجھے پتہ اپنے نام کے ساتھ پہلے لفظ محمد لائیں۔ ایتے تھانے جا کے ایک بندہ پھڑیا جائے تو تھانے پولیس والا آکھیا بھی تیرے ابے دا کی نام، تو آندا جی فلاں بن فلاں الحاج حاجی، نام نہیں میں لیتا، کئی بندوں کے نام مل جاتے ہیں، نہیں بھی میں اتنے بیٹھے ہیں، ذرا پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے بیٹھے ہیں، میں اگر پولیس کا تذکرہ کیا ہے، کوئی آدمی کہے کہ جناب پولیس افسر صاحب میرا بابا فلاں بن فلاں الحاج حاجی، وہ کہتا تیرا باپ ایڈا نیک ہے، تو حاجنا نسبت کیتی، کنے حج کیتے نے تے تو کو کھچ ماری۔ وہ آندا جی میرے کو غلطی ہو گئی، کہتا جا ہن گاہ نہ کری، ایر کی تینوں چھڈیا تیرے ابے دی وجہ تو چلیا پولیس نو اپنے پیو دی چنگی نسبت دس دئیے نا، پولیس مہربان ہو جاندی ہے۔ تے جڑا کہہ دوے کہ میرا باپ بھی محمدی ہے، میری ماں بھی محمدی ہے، تے کیا تاڑے ماں پیوں اللہ نہیں بخشے گا جن کی نسبت ہی حضور کے ساتھ۔ میں نے ادھر پڑھا یہ دل بھی محمد ہے، یہ جاں بھی محمد ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی محمد ہے، نسلوں کا غلام کا اعزاز میسر ہے، میرا باپ محمدی ہے، میری ماں محمدی ہے۔ میں نے ستار مسجد میں دیکھا ہے، یہ جمعے میں آ کر لوگ سارا شہر محمدی ہے، ہر نگر محمدی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ہے سب کو یقین لوگ، پر جب عیسیٰ بھی آئیں گے مسجد کے میناروں سے، فجر کا ٹائم ہوگا، امامت امام دی فرمائیں گے، جب عیسیٰ کو دیکھیں گے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ عیسیٰ نبی خود یہ آپ فرمائیں گے، آج نماز تم ہی پڑھاؤ، میں خود بھی محمدی ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو محمدی بن کے آئیں گے، قرآن کے قاری بن کے آئیں گے۔ آپ کتنے بیٹھے ہیں ہم نے حضور سے نسبت جوڑنا ہی چھوڑ دی، کسی نے کسی شہر سے جوڑی ہے، کسی نے کسی شہر سے، کسی نے کسی سے، کسی بولیں بھائی نسبت کس سے جوڑنی ہے؟ جس کی جوانی بھی پاک ہو، جس کا ہر لفظ پاک ہو، جس کا ہر فیصلہ غلطی سے پاک ہو، مجھے کوئی بندہ لا کر تو دکھاؤ جس کی زندگی اس طرح کی ہو۔ پیر میر علی شاہ نے بڑا جملہ پیارا کیا ہے، چنگی گل جتوں ملے تے کر دیا کرو، یہ فرقہ وریہ چھوڑو، یہ فلاں نے لکھا، یہ فلاں نے لکھا تو کیوں پڑھا ہے، یہ تنگ ذہن تنگ نظری ختم کریں، اچھی چیز جہاں سے ملے وہ بیان کریں۔ پیر میرے علی شاہ فرماندے نے کوئی مثل نہ جانے دے، کوئی مثل نہ جانے دے، رب خود قسم چکے او دی چڑھ دی جوانی دی،
لاؤ پاکستان میں کوئی بندہ جس کی سیرت کی قسم کوئی ٹھائے، ایتھے پیو پتر دی قسم نہیں دیندا، پتر پیو دی قسم نہیں دیندا، بھرا بھرا دی قسم نہیں دیندا، بولو دیندا نہیں دیندا۔ آج کتنے بیٹھے ہیں، یہ کتنا حلان، اللہ معاف کرے رشتوں میں کمی آ گئی۔ فیصلہ آباد میں ایک باپ نے 12 سال کی بیٹی سے 6 ماہ زنا کیا، یہ میرے چینل پہ موجود ہے کلپ، اور FIR بھی میرے پاس۔ تم کہتے ہو کہ یہ دنیا کس طرف چل نکلی؟ اب رشتوں کا حیا ختم ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ جب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر باپ بیٹی بہن بھائی بھابی درانی دیور جٹھانی سارے کٹھے بیٹھ کر ٹی وی دیکھن گے، پھر حیا کیویں رہے گا؟ شریعت نے تو حدیں لگائی تھی، تم نے خود عبور کی ہیں۔ جدو شریعت دیاں لائیاں حداں توڑیے پھر نقصان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ شریعت نے کہا سی جب بیٹی جوان ہو تو اس کو اپنے بھائی کے بستر سے لاگ کر دو، اس کا کمرہ لاگ کر دو، وہ دے کولو دی ماں سومے تاکہ تی دے خیال نظر رکھے کہ تی کی کر دی۔ مگر شریعت اساں پڑھی نہیں، اساں اپنی مرضی دی شریعت۔ ہر جنہیں بیٹھے جے نویں مکان بناؤندے ہو، مستری کہنا نہیں یہ ٹی وی لاؤنج بن گیا۔ کبھی کسی نے کہا یہ قرآن حال پڑھا ہے، ہم نے جمعے والے دن یہاں بیٹھ کے سورۃ کاف پڑھنی ہے، ساری فیملی کو لے کر سورۃ کاف پڑھنی۔ کبھی کسی نے کہا، سبھی کہیں یہ ہمارا ٹی وی لاؤنج، میں کہا اتنے لکھ دو یہ ہمارا کنجر خانہ لاؤنج ہے، جہاں بیٹھ کر ماں باپ بہن کی عزت برابر ہو جاتی ہے کہ ہم سارے یار بیٹھے ہیں، کوئی رشتہ دار نہیں بیٹھے ہوئے۔ یاروں میں بیٹھ کر بھی لوگ اس طرح کی کھچے نہیں مارتے جو ہم اپنی بیٹی کے سامنے بیٹھ کر فلمیں دیکھتے ہیں اور ان کے سین دیکھتے ہیں اور ان کے نظارے کرتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کے اوپر پیسے پھینکنے لگ پڑے۔ جاؤ جا کر پورے پاکستان کی YouTube کھولیں اور پاکستان کو سرچ کریں، باپ اپنی بیٹی کو ناچتے ہوئے دیکھ کر اس پہ پیسے پھینک رہے ہیں۔ یہ یہاں تک امت پہنچ چکی۔ وضع میں تم نصارہ تمدن میں تم حنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ سیرت رسول کہاں رہ گئی؟ کدے کار چ سیرت نسبت ہے؟ اللہ جاندہ ہے کرانا بھی میرے کہنتے میں فتوہ دین لگا، جڑا بندہ ایتھے کہے گا کہ میرا باپ محمدی میری ماں محمدی ہے، عرش تے اللہ دا شریک کوئی نہیں، فرشتے مصطفیٰ دا شریک کوئی نہیں، وہ دا ماں پیو بخشیا جائے گا، سودا مہنگا نہیں، اینی مسجد جے جوڑ جوڑ کے بیٹھے جے تاڑی آواز میرے کنہ تک آئے گی۔ جڑا نمک حرام ہے نہیں بولے گا، احسان فراموش نہیں بولے گا، باقی اپنے ماں باپ کے لیے گواہی ڈال دیں گے اس مسجد میں، یہ ستار مسجد کے نیچے ٹیر لگ جائیں گے، یہ بیت اللہ کے پڑوس پہنچ جائے گی، قیامت والے دن بھی برباد نہیں ہوگی، فنا نہیں ہوگی، یہاں لگا پیسہ فنا نہیں ہوگا، یہ مسجد چلی جائے گی بیت اللہ کے پڑوس میں۔ اللہ کے قسم میں فتویٰ دینے لگا ہوں، کوئی چیلنج نہیں کرے گا، آپ گواہی ڈالیں کہ میرا باپ محمدی ہے، میری ماں محمدی ہے، میری نسبت رسول سے نسبت ہے، من کے پیار سے پڑھنا ہے۔ جب میں کہوں نسلوں کو غلامی کا اعزاز میسر ہے اور تم نے کہنا میرا باپ محمدی، جب میں اشارہ کروں ساری مسجد میں 3 دفعہ میں نے کہلانا ہے، یہ در و دیوار گواہ بن جائے، قیامت کو زبان بند ہوگی، یہ دیواریں گواہی دے گی۔ اللہ انہوں نے کہا تھا میرا باپ محمد عربی کا نوکر ہے، میری ماں محمد عربی کی نوکر ہے۔ آپ پوری مسجد میں لٹ ہو جائیں، میں نے آپ کے حساب سے نہیں مانگا، آپ کے ماں باپ نے آپ کو 15 150 روٹیاں مہینے دیاں، نہ جی 1800 روٹیاں سال دیاں، 36,000 روٹیاں 20 سال دیاں، پائیا دودھ پیایا 8 کلو مہینے دا، 2 کلو کھیر والا 10 کلو مہینے دا، 12 10 120 3 من سال دا 20 ہوتے ہیں 60 من دودھ ماں نے 20 سالہ جو پیایا ہے۔ آج جو دے واسطے بول بھی نہیں سکتے، ایتھے قبران دے ٹیلہ ٹولہ لاؤندے دا کوئی فائدہ نہیں، قبران دے پتھر لاؤندے انہوں نے ویکھن نہیں ہونا۔ قبر کچی ہوئے یا پکی ہوئے گل عمل نال مکنی ہے، بولو گل عملہ نہ مکنی۔ لابی اپنے ماں باپ کے لیے آپ اگر مسجد میں گواہی دے دیں تو آپ کو کوئی تراز تو نہیں ہے؟ تو چلو میں واز ویکھنی، کئی بندے بہت شریف بیٹھے ہوندے نے نہیں بول دے، کئی کار بڑی اگے نہیں بول دے، مسجد تے مولوی اگے نہیں بول دے، تے میں تاڑے کو گواہی پوانی ہے۔ جمعے میں گواہی اس لیے پوا رہا ہوں کہ مسجد کی دیواریں گواہی بن جائیں گی، قیامت کے دن زبان بند ہوگی، ہاتھ گواہی دیں گے کہ اللہ انہوں نے یہ گواہی ناصر مدنی کے خطبے میں دی تھی کہ ہمارا باپ محمدی ہے، ہماری ماں محمدی ہے۔ لو میں دوبارہ پڑھنے لگا، تم نے نال پڑھنا ہے۔
نسلوں کو غلام کا اعزاز میسر ہے، میرا باپ ہے میری ماں۔ اللہ کی قسم ہے، آپ کی آواز گونجی ہے، میں خوش ہو گیا ہوں۔ جس کے نبی کے ساتھ تم نے نسبت جوڑی ہے وہ رب کتنا خوش ہے۔ اور تم عام لوگ نہیں ہو، ہر نبی کی نسبت اس کی صفت کے ساتھ ہے۔ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل صفی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ لوگوں جب تیرے نبی کی باری آئی، اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ، اپنی طرف اللہ نے نسبت کر۔ تم عام لوگ نہیں بیٹھے۔ اللہ کی قسم یہ لفظ محمدی پکالو، جاؤ یہ جنت کا ٹکٹ ہے، جس کے پاس ہوا جنت کا دروازہ خود بخود کھل جائے گا۔ اب میں دوبارہ پڑھوں نا، 3 دفعہ تم نے گواہی ڈالنی ہے، پھر انشاءاللہ نبی گونج مسجد میں پڑھے گی، یہ دل بھی محمد ہے، یہ جان بھی محمد ہے، الحمد کے اپنا تو خیمہ بھی محمد ہے، نسلوں کو غلام کا اعزاز میسر ہے، میرا باپ ہے میری ماں ہے، میرا دادا محمد ہے، میری دادی محمد ہے، میرا نانا محمد ہے، میری نانی محمد ہے۔ میرے نبی نے دروازہ کھڑکانا ہے، سنیے سنیے ان لفظوں میں طاقت کتنی ہے۔ آگے آواز آئے من دق الباب، دروازے پہ کون ہے؟ میرے نبی نے کہنا آنا محمد، میں 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 محمد، آمنا دا جایا، جلدی کھول دروازہ، میں سارا لاہور نال لے آیا۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ ہاتھ کھڑے کر کے کہیں انشاءاللہ۔ اللہ کی قسم لکھا لو مجھ سے آج سفید کاغذ پہ، میں لکھ کے دیتا ہوں، 2 باتوں پہ پکے رہنا، جنت ضرور ملے گی۔ وہ کیا لفظ ہیں؟ عرش تے اللہ دا شریک کوئی نہیں، فرشتے میرے محمد دا شریک۔ یہ لفظ پکا لیں آپ کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور خدا کے بعد ہم کسی کو سر نہیں جھکائیں گے۔ ہائے ہاں ہاں، یہ نسبت ہی بڑی اونچی۔ اور سنو یہ نسبت کتنی اونچی ہے۔ حضرت رکانہ جی سیدنا سقینہ کہتے ہیں، میں شیر والویخ کے کور کے کیا خبردار، میں غلام رسول اللہ دا تے پیچھے ہٹ جا، اینی گل حضور دا نام سنن دی دیر سی، جس دم شیر اٹھایا پنجا تے طاقت رہی نہ کائی، میں غلام رسول اللہ دا ذرا سوچ کے تو ہتھ پائیں۔ اینی گل کیتی صحابی نے، حضور دا نام سن کے جنگل دے پرندیاں چرندیاں نے درندیاں نے ویلا کر دیتا کہ اج محمد عربی دے غلاماں نے اتھے رات کٹنی ہے۔ صحابہ کہندے اساں ویکھیا انہاں جانوراں نے منہاں دے وچ اپنے بچے پائے تے جنگل ویلا کر دیتا۔ تے ساڈے آ کے ایتھے کئیاں نے پوچھیا تیرا کی نام سڑک دے کنارے؟ میرا نام بہادر، تیرا نام؟ میرا نام شیر، تیرا نام؟ میرا نام دلیر۔ آ سڑک نہیں پار کردا، آ مینوں کتی نہیں لنگن دیندی۔ آ کئی بندے کتے تو ڈر کے سڑک تے کھلوتے ہوندے بھی مینوں پے ہی نہ جائے، یہ دلیری ہے۔ اور اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں تمہاری یہ دلیریاں ادھر رہ جاتی ہیں، جب رسول اللہ کی غلامی آ جائے تو اللہ کی قسم اٹھاتا ہے لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر گونج جاتا تھا۔ جب حضور کی غلامی آ جائے، یہ کیا ہے؟ 6 فٹ قد ہوگا آپ سب کا، سرگودے میں پیدا ہوئے، ادھر یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے، اب پوری دنیا کا کفر ان کے نام سے ڈرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ کوئی عجیب انسان ہے؟
آپ جیسا ہی روٹی بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، مگر اللہ کا وعدہ ہے جو میرے نام کو اونچا کرنے نکلے میں اس کو سارے جہان سے اونچا کر دیتا ہوں۔ بس اللہ کو اونچا کرے، اس کے نبی کے دین کو اونچا کرے، ہر بلندی تمہارا قدم چومے گی، ہر بلندی تمہارا قدم چومے، وہ بلندی نیچے ہوگی، قدم تمہارے اوپر ہوں گے۔ تاڑے لاگی افغانستان کنا کچھ کیتا انہوں نے لوکاں نے، آج پھر مولوی ہوتے بیٹھے بولو ہو بیٹھے نے کہ نہیں بیٹھے؟ وجہ کی ہے انہاں اپنے اللہ نو نہیں چھڑیا، انہاں اپنے اللہ نو، انہاں اپنے نبی نو نہیں چھڑیا، اپنے اللہ نو نہیں چھڑیا، تے آج ویکھ اللہ نے پھر دوبارہ 20 سالاں بعد استاں دتیاں ہوئیاں نے۔ میں تانوں بھی کہاں گا رب رسول نو نہ چھڈاؤ، نسبت نو نہ چھڈاؤ، اور میں جملہ کہاں گا عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہا ہوں جنہاں دی نسبت جڑ جاوے انہیں پتہ ہو گیا نا نبی 6000 قیدی انہاں دے وچ آندی اللہ والیو میں تہاڈے مرشد نو ملنا چاہنی ہے۔ گل نسبت تے رکھی اج پورے جمعے چ کہ سیرت الرسول میرے نبی نو نہ بھی اللہ سنو اپنا رہنما من لو، اندی اللہ والیو میں تہاڈے مرشد نو ملنا چاہنی ہے۔ عورت مارچ والوں کو میرا پیغام ہے، یہ سنیے ذرا دھیان سے، کہندی اللہ والیو میں تہاڈے مرشد نو ملنا چاہنی ہے۔ آندے بی بی ساڈا مرشد برائیاں عورتاں دے متھے نہیں لگدا، عورت دا مانا پردہ ہے، اسلام دہائی دے رہا ہے، عورت نو رکھو پردے چ، قرآن گواہی دے رہا ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سے عورت مارچ کرا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سے ٹیبل ٹاک کرا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سے فیشنی وال کٹا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سے گلیاں بازار سجا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سے ووٹ منگنو جا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سے سیاسی پارٹی چے آ رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سے ناچ ٹھاپ دکھا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سے زیندیاں پینٹا پا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سے فیشنی وال کٹا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سے مرد بندے جا رہی ہے۔ مینوں آندے نے مدنی بولی نا ایک قوم ترقی تے جا رہی ہے، بغیر تی کا نام ترقی رکھنے والوں ذرا سنیے دھیان نال۔ کہندے نے بی بی ساڈا بیٹا یہ موبائل کی لائٹیں نہ جلائیں، کہندے بی بی ساڈا مرشد ساڈیاں یہاں بیلا سن لو پرائیاں عورتاں دے متھے نہیں لگدا۔ عزیزاں نے من رائی آج کیڑا میرج حال ہے جدے سامنے لڑکیاں پھول لے کے نہیں کھڑیاں ہوندیاں، جنہاں دیاں بیٹیاں پھول لے کے نہ کھڑون آندے بھی کوئی جانجے تینج لگدا ہے جویں مرگ والے کار آئے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے تمہیں۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے پھر اپنے کارڈوں پہ کیوں لکھا ہے کہ آج سنت نکاح، آج نکاح کی سنت ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ نکاح کی سنت کے ساتھ تم نے یہ شیطان کی بغیرتی کہاں سے جوڑ لی کہ لڑکیوں کو سالیوں کا ناکہ بنا کر ہاتھوں میں پلے کاٹ دے کر اور پورے دولے کے سامنے کھڑے کر دینا، دولے کے یار کھڑے ہیں، سالیاں پیسوں کا تقاضا کر رہی ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے یہ رواج کہاں سے نکال لیا؟ تم ہندوستان سے ہجرت کر کے تو آگئے مگر تم سے وہ ہندوستان والا کلچر نہ گیا، وہ تہذیب و تمدن نہ گیا۔ سنیے سنیے، دو قومی نظریے پہ پاکستان بنا، کہاں گیا تمہارا قومی نظریہ؟ اللہ کے لیے سوچے سوچے آج کا جمعہ اپنے دل میں لے کر جائیں۔ کہندی اللہ والیو میں تاڑے مرشد نو ملنا چاہنی ہے۔ کہندے بی بی ساڑا مرشد برائیاں عورتاں دے متھے نہیں لگدا۔ کہندی اکرا جاؤ میریاں اودنال کوئی نیکیاں نہیں، میری اودنال بڑی اچھی نسبت ہے، نسبت بھی دودھ والی ہے، جیڑی چھاتی تو دودھ میں پیتا ہے اسے چھاتی تو میرے ویر محمد نے دودھ پیتا ہے۔ نبی دے یار روح لگ پہ اسی کنوں گرفتار کر لیا،
انہیں تے نسبت ہی بڑی وڈی دسی ہے آندھی اللہ والیوں میں تاڑے مرشد نو ملنا چاہنی ہے میرے نبیان دے وڈیریے تے لے ہونا آپ فرماندے نے لے ہو ہتھاں چ کڑیاں لگیاں نے پیراں چ بیڑیاں پیاں نے او ویرو میرے مصطفیٰ دے سامنے نال کھیڑن والی پیر شیمہ کھڑی ہوئی ہے 65 ورے عمر ہوگی سجدہ شیمہ دی 55 ورے عمر میرے محمد دی ہے تے آندھی ہے سن وے ویرا بدر منیرا عالم دیا سردار نکیا ہوندیاں ویکھیا سے تینوں اج ویکھیا تو جیوا میں چھیما میری ماں حلیمہ تے اسیاں تیریاں دائیاں میں ستینو لاڈ لڈائے اماں دودھ پلا وے چھم چھم روے نبی پیارا جدو گلاں یاد کرا وے آندھی تو بن گیا اج پیر پیران دا تے پایا شان چہرہ پکڑ لیا دا صحاب تیرے آنے آج قوم قبیلہ میرا ایس گل نے روایا میرے نبی دے یارانو صحابہ بھی رو پہ یار بھی رو کیویں آندھے ویرا پہل تیری اج قیدن ہوئی تے آئیے ویچ دربارے میں پردیسن دور دراڈن اج اللہ میل کرا میرے نبی بھی رو رہے نے صحابہ بھی رو رہے نے سنیا جدیات آنر آپ فرماندے نے پترو پیچھے آٹ جونا اینج کالی کملی اتاری ہے پہن دے پیرہ تھلے رکھ دیتی ہے میرے نبی دے آندے یار سونیا غیر مذہب دی مائی تے چادر دی نسبت با قرآن نہ لے لوکاں دیاں چادران دا ذکر فیصلہ باد دیاں کھڑیاں تے پر میرے محمد دی چادر دی ذکر با قرآن اندر یا ایوہ المزمل کو مل لیلہ اللہ کلیلہ یہ دی نسبت پاک قرآن اندر سونیا غیر مذہب دی مائی پاک چادر تے بیٹھ گئی ہے آپ فرماندے پترو تسی نہیں جان دے ایک کون چھیمائیں آندے نے انہیں تاڑے ویر تاڑے نبی محمد نو لوریاں دیتیاں نے اے میری رضائی پہن چھیمائیں اے اپنے ویر والا پیار بھی منو دیا کر دی دی اے میری ماں حلیمہ دیتی ہے آندے نے دین دیئے چھیماں لوری جلا جلا کے یا رب اب کے لانا محمد فرما کے پہنا جلاون جھولے ویرے نے پھب دے پہنانو ویر لوک مل نہیں لب دے چھیبانو جو ویر ملے آ فضل نے رب دے لمبی جوانی مانے عمر تو پاکے دین دیئے چھیماں لوری جھولا جلا کے یا رب اب کہلانا محمد فرما کے اللہ اکبر چھیماں دی لوری سن کے جو اکھانے برسیاں جیڑیاں پینا مولا ویرانو ترسیاں انہانو ویر دیوی رحم فرما کے دین دیئے چھیماں لوری
موڑی چولا جلا کے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے ویرا تیریاں سکیاں پہنا آن کے کہن ویر مینوں رشتے دی خیر پا دے، آنا تیرے میرے لینٹر برابر نہیں، تیریاں میریاں کوٹھیاں برابر نہیں، تیرے میرے مکان برابر نہیں، وہ تیرے میرے بچیاں دے قد برابر نہیں، اور میں ساری دنیا دے قد کٹھے کر کے، ساری دنیا دے رنگ کٹھے کر کے، ساری دنیا دیاں برادریاں کٹھیاں کر کے، ساری دنیا دیاں سوسائٹیاں کٹھیاں کر کے اپنے نبی دی چادر تو وار دیواں۔ او تیریاں بہناں روندیاں آن، تو کدی پوچھے نا رشتے تو موڑ دینا ہے، ویر میں نہ رل کے جمیے پر پیدا کرنے والے دی قسم اٹھانا ہے۔ ٹیلی فون بند ہون تو پہلان دیا ہے، ویر خیر ہے بہن میں نابجی لاہور سگیاں روڈ تو بول رہی آئی، ویر ایس والے فون جڑا ویر تیرے نہ بولتا نہیں، آندہ تیرے میرے کوٹھیاں دے رنگ برابر نہیں۔ آج اللہ نو پیارا ہو گیا، پیدا کرنے والے دی قسم اٹھانے۔ ٹیلی فون بند ہون تو پہلان دیا نے، ٹیلی فون بند ہون تو پہلان دیا نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ویرا مینو ماڑی نہ سمجھیا جے، ویر دا کفن میں لے کے آنا ہے، آخری جوڑا میں لے کے آنا ہے، تو 5 گز نہ دے پہنا 18 گز لے کے آندیاں نے، جویں حسین دی بہن زینب کربلا چ کیا سی، سر میرے کوئی دوش نہ دیوی، ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں، اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری۔ وہ مٹ گئے نقشے قدم ویر دے، من ویلا آوے کھاون ویک گرانو جدرے لگے، میری آنکھیاں لائے ساون، گھوڑی گرویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڑاون، بائیاں موئی سمجھ کے میں تو اپنے ویر لکاون، او شالا مرن نہ ویر کسے دے، نہ ہون نہ مان یا بینا، وہ جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا، سب پردیسی عیداں تے شبراتائیاں لوگ گرانو آئے، وہ نہیں ہوندے پھر محمد جنہاں نو موتاں لجائے، عیداں تے شبراتائیاں لوگ گرانو آئے۔ میں ہاتھ جوڑاں گا، ایتھے بندے 3 حصے دار کٹھے کریے، لاکھ لاکھ کاروبار کریے، 3 بندیاں دے برابر دے حصے ہون، تے ایک بندہ کہے میری جتی پالش کر سیریا، وہاں کہ میں برابر دا حصے دار، میں جتی پالش ہی نہیں کرنی۔ ایکو رشتہ جاگتے پہندا ہے، جڑی پیو دی جائیداد حصے دار بھی ہے، بھراواں دیاں جتیاں بھی پالش کر دے دیاں نے، بھراواں دے تسبیح بھی بند کر دے دیاں نے، تیرے میرے کپڑے بھی استری کر دے دیاں نے، چڑک کھا کے روٹی بھی اگے رکھ دے دیاں نے، کیوں رکھ دیاں نے؟ تیاں ہوندیاں نے دولتاں بخانیاں، ساڈا کھڑا زور بابلا جدو چھڑ جدو چڑھن کدی پہن نو تھپڑ نہ ماری، کدی پہن نو سامنے ہو کے گال نہ کڈی، کدی پہن نہ آنکھ چاک پا کے گال نہ کری، تیری جتیاں بھی پالش کر دے دیا نے، تیری بیوی بسترا گندا وچھائے تے آپ نواں کٹ کے وچھا دوی پہن تھلے، بیوی کہے خیر ہے اج پہن دے تھلے چادر بڑی سونی وچھائی، آکھی ناصر مدنی کہندا دی میرے محمد نے دودھ والی پہن دی نسبت دے نال پیرا تلے کالی کملی وچھا دیتی، میری پہن تے میری دودھ والی پہن نہیں، میری پہن تے میری خون والی پہن ہے۔ اور لوگ ایتے بڑے بڑے یار چھڑ جاندے نے، بڑے بڑے یار مطلب لے کے نکل جاندے، پر میں پہنا ویکھیا ہے جڑیاں مویاں دے بھی 18 گز سوٹ لے کے ہوندی ہیں، سارا جگ جیودیاں نو ملدا ہے، پہن ایسا رشتہ جڑی مویا نو بھی ملتی۔ اب
پہ پیڑاں نے مندیاں مندی پراواں دی پیڑ او بہنا کیویں جیوندیاں مر گئے جنہاں دے ویر او پتر موئے نہیں بھول دے عالماں پاویں ہو کے مرن فقیر او بہنا کیویں جیوندیاں مر گئے جنہاں دے ویر میں درد نال کہہ رہا وے اج دا جمعہ اپنے دل وچ لے کے جاویں نبی کریم نے فرمایا اے میری بہن چھیماں اتنا میریاں بڑیاں نسبتاں نے او قسمیں جدن پرا چھڑ دے ون تے ماں پہ بھی چھڑ دن تے سوریا چے خامت کبے نکل میرے کروں تیرے پرا نہیں تیرے بنی تو کتھوں میرے بنے گی تیرے پرا تیرنا نہیں چنگا کر دے تو ہے ہی چنگی نہیں او دن پر عورت کدھر جائے لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پھکی تم کہتے یہ عورتیں کیوں ذلیل ہوتی ہیں تمہاری وجہ سے ہوتی ہیں تم بہن کے پاس جانا چھوڑ دیتے ہو سسرال میں اس کی ذلت شروع ہو جاتی نویں خربوزے آن جایا کر نواں سٹرابری آوے ایک پیگل لے کے جایا کر گل سٹرابری دی نہیں بہن دے مان اچھی ہوندے ساس نو پتہ ہوندہ دے پچھلے جی ہوندے نے کیونکہ سساں چھترہ دیاں گاک نے جے نو دے مگر چھتر تگڑا ہے مال سور زیادہ دیندے نے تے سساں کر دیاں نے عزت ہے تے جے بہو دے پچھے آن والا کوئی نہ ہوئے تے انہوں آندیاں پانڈے تو انہوں کہہ دیاں کام کر انہوں کہہ گل نہ کریا کر وہ تے حکم چلان دیاں نے سسا نہیں پہنا ظالم سس نہ بن جدہ فرش تے نہ ہوئے ادھا عرش عظیم تے ہندائی اچھی بولو جدہ فرش تے کوئی نہ ہوئے ادھا عرش عظیم تے وارس نہ کرمان وارسان دا رب بے وارس کر مار دے کعب ککھاں دیاں کلیاں رہن کھڑیاں چونے گج حویلیاں ٹہ جاندیاں دن اوکھڑے سوکڑے لنگ جاندے اوہ گلہ اپنے آندیاں ہمیشہ یاد رہندیاں جو تسی اپنے آنا کرن دے ویکھنی دے جو تسی سلوک کر رہے تے کی آپ کردار اے سن حدیث سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں نے رسول اللہ کو کہتے سنا لا يدخل الجنت قاتل اس بندے کا رشتہ جنت سے کاٹ دیا جاتا ہے جو اپنے پیاروں سے رشتہ کاٹ لے آج کتنے بندے ہیں جو بہنوں کے سلام لے کے بھی نہیں راضی کچھ کے کان بیویوں نے بھرے ہوئے اور کچھ ان کے کان نفرت سے ویسے ہی بھرے ہوئے ایسے لفظی ویکھ لو میں ترجمہ جے کرنا جنیاں آنکھاں رو رہیاں نہیں میں چاہنا تیرے دل دے وچ اج درد بٹھاواں منٹ پانچ نے ذرا توجہ کریا جے آندی ہے سونیاں میں نہیں جانا میرے نبی آندے نے بہن اس چادر تے بہنا میرے نبی آندے نے بہن کی چاہنی ہے آندی ویرا میں آزادیاں چاہنی ہے کملی وال نے فرمایا بہن تیرے ویر دے بوئے تے حاتم تے دی تھی آوے سر کجا کے جاندی سواریاں لے کے جاندی ہے کملی وال نے فرمایا بہن تینوں بھی آزاد کیتا تیرا قبیلہ بھی آزاد کیتا تو تے محمد نو لوریاں دیتیاں نے ہندی یہ کلمہ پڑھا تے مسلمان کر لے حملی والے فرمایا پہل کیوں تو تیانی سے میں واپس جانا ہی ہندی یہ میں کو جی ہو میرا ویرا سونا تے میں سونے نو لوری دلائی صدقے جاما او اس ویر کول تے جنہیں دودھ دی لاج نبائی تو سکیاں پہنا چھڑی پھرنا ہے حضور نے دودھ والی نسبت نہ رشتہ نبایا اور سنیے
کلمہ پڑھا کے حضور کہندے نے بہن تو میرے کو رہ چیمہ دے نال قافلہ بھی سی آندھنے چیمہ کلیاں کلمہ نہ پڑھی سانو بھی نال لے کے پڑھی وے ویرو تساں کی وے کے آئے آندھے چیمہ ہجے وے کندی کسر رہ گئی ہے جڑا 55 وریاں بعد دودھ والی بہن نہیں بھلیا قیامت نو سانو کیویں بھلے گا کہندے نے دودھ والی نسبت نہیں بھلیا لوریاں نہیں بھلیا سانو کیویں کہندے نے اصلہ نال جن کی کریے تے او نسلہ تک نہیں بھول دے بے نسلانر نیکی کریے تے او پٹھیاں چلے دے چیمہ اج پتہ لگا ہے محمد نسلی بھی ہے تے اصلی بھی ہے سب کہہ دو صلی اللہ باس بھائی جمعے میں نعرے نہیں مارتے خطبہ جمعہ ہے نا جی سنیے بڑا قیمتی جملہ ہے ہاں اللہ آپ کو برکت دے آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں ذرا سنیے بڑا قیمتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی کریم نے دنیا کو بتایا ہے کہ جنہیں تارنا نیکی کیتی ہوئے 50 سال بعد بھی ملے تے متھے وٹ پاؤنا تے ایتھے مالک تارنا جنی مرضی نیکی کرے نا تو مزدور کی کر دینا ایک برا چڑک دوے نا تیانے لے ان تیرا کو بیڑا گرک کرا تیرا کو نقصان کرا تک نقصان تو کی کرنا نفع نقصان تے اللہ دے آچے بولو کی دے آچے تے تو اپنی روزی حرام کر لی جدو مالک دے خلاف دل چ نیت پیڑی آجے بولو روزی رب رحمتاں برکتاں ٹھا لیندہ جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہوئے وہ چکا خیر نل نہیں وسدہ جتھے وچ براواں دے پھوٹ ہوئے رب کدی بھی نہیں اتھے کرم کردہ جتھے وسدہ نیت دا سوٹ ہوئے اس باز وچ نبا نہیں ہندہ جتھے گل نال چوٹ ہوئے قرآن کہندہ تعاونو علی البر والتقوی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ قرآن کہندہ بڑے پیار نل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ قرآن کہندہ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ قرآن کہندہ نزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقِّ قرآن کہندہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا قرآن کہندہ ہے اللہ دا قرآن پڑھ دا جاؤں بے نیاز نے فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون قرآن کہندہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت ویچ گر لینا پھر لگ جا پھر لگ جا نبی دے آنکھے رب دوے گا جنت
پے نہ کر تو ظلم دے پاپے ایتھے بیٹھ صدا نہیں رہنا آہ من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گر لینا چھڈ رسم روا جے تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینوں ہوراں وی دین سلامی پال سنت والا گینا وہ جڑے بدتاں کر دے جاری انہاں صدا جہنم رہنا آہ مان لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گر لینا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ آج کا جمعہ ہماری نجات کا ذریعہ بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین